السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ 1 کا پیراگراف نمبر 2 اور پیراگراف نمبر 3 کریں گے۔ پیراگراف نمبر 2، جسٹ، عادل، فیئر، صاف ستھرا، منصفانہ، ٹریڈر، تاجر، ارن، کمانا، حاصل کرنا، ریپیوٹیشن، شہرت، آنیسٹ، ایماندار، ڈیلنگ، لین دین، کاروبار، معاملات، کنسٹرکٹ، تعمیر کرنا، ڈسپیوٹ، تنازعہ، جھگڑا، لڑائی، ریگارڈنگ، سے متعلق، ایڈوائز، نصیحت، ایکویٹیبل، عادلانہ، منصفانہ، کانفلکٹ، اختلاف، لڑائی، کشمکش، بلیک سٹون، حجر اسود۔ فرسٹ سینٹنس آف سیکنڈ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just and equitable، کہ کوئی بھی زیادہ عادل اور منصف نہیں ہو سکتا than the رسول of اللہ Almighty، اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ قادر مطلق کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ دا گڈ ریپیوٹیشن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی شہرت حاصل کی، آف بینگ، ہونے کی، اینڈ آنیسٹ، ایک ایماندار، فیئر، دیانتدار، اینڈ جسٹ، اور عادل، بزنس مین، کاروباری انسان۔ ایز اے ینگ ٹریڈر ہی ارنڈ دا گڈ ریپیوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر، اینڈ جسٹ بزنس مین، ایک نوجوان تاجر ہونے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار، دیانتدار اور کھرا کاروباری انسان ہونے کی اچھی شہرت حاصل کی۔ ہی آلویز ہیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، فیئر، عادلانہ، اینڈ جسٹ، اور منصفانہ، ڈیلنگز، لین دین، معاملات، ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز ود آل پیپل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ صاف ستھرا اور ایماندارانہ لین دین رکھا۔ When the Kaaba was being constructed، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، there arose a dispute، ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا، among the people، لوگوں کے مابین، regarding the black stone، حجر اسود کے متعلق۔ When the Kaaba was being constructed، there arose a dispute among
the people regarding the black stone. جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں کے مابین حجر اسود نصب کرنے کے متعلق تنازع کھڑا ہو گیا. He advised the most equitable plan for the setting. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ منصفانہ تجویز پیش کی، نصیحت کی فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، حجر اسود کو نصب کرنے کی. ہی ایڈوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کا سب سے منصفانہ منصوبہ تجویز کیا. حجر اسود کو نصب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ منصفانہ منصوبہ تجویز کیا. This pleased everyone. اس تجویز نے ہر ایک کو خوش کر دیا. And saved them. اور انہیں بچا لیا from a tribal conflict. قبائلی جنگ سے، قبائلی جھگڑے سے. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس تجویز نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا. Next is a question that is given within the box. So اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی یاد کریں گے. The question is, how did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolve the issue? آنسر ہے the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolved the issue by suggesting a very reasonable plan. ہم آگے بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 3. میرٹ، خوبی، وصف، استحقاق. جسٹس، عدل. ایکویٹی، انصاف. irrespective of، بلا لحاظ، قطع نظر، بے اعتنائی سے. کریڈ، عقائد، مذہب، مسلک، دھرم. ریس، نسل، نژاد. گلٹی، مجرم. سٹیلنگ، چوری. پنشمنٹ، سزا. پروٹیکٹ، بچانا. آنر، وقار. انٹرسیڈ، سفارش کرنا، مدخل ہونا، شفاعت کرنا. فارگیو، معاف کرنا. فیوریسلی، غضبناک ہو کر، طیش کے عالم میں. اپلائی، لاگو کرنا، اطلاق کرنا. روئن، برباد ہونا، تباہ ہونا. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے. ہی ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے. آل کیسز، تمام معاملات کا، مقدمات کا. آن میرٹ، معیار پر. ود جسٹس، انصاف کے. اینڈ ایکویٹی، اور عدل کے. irrespective of، بلا لحاظ، کلر، رنگ. کریڈ، مذہب اور ریس اور نسل کے. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ،
He decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed اور ریس. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ، عقیدے اور نسل کا لحاظ کیے بغیر تمام مقدمات کا فیصلہ عدل اور انصاف کے معیار کے ساتھ کیا. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ ایک قریش عورت چوری کی مجرم پائی گئی. Some people wanted to save her. کچھ لوگ اس عورت کو بچانا چاہتے تھے from punishment سزا سے in order to protect بچانے کے لیے the honor of the family of the Quraysh قریش کے خاندان کا وقار. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. کچھ لوگ قریش خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked, انہوں نے درخواست کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے to intercede سفارش کرنے کے لیے on her behalf اس عورت کی خاطر. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اس عورت کی خاطر سفارش کرنے کی درخواست کی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹڈ نے التجا کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹو فارگیو ہر اس عورت کو معاف کرنے کے لیے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ requested the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کو معاف کرنے کی التجا کی. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very furiously said. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت غضبناک ہو کر فرمایا بنی اسرائیل was ruined. بنی اسرائیل برباد ہو گئے because of this اس سفارش کی وجہ سے. they applied law وہ قانون کا اطلاق کرتے to the poor غریبوں پر and forgave the rich اور امیروں کو معاف کر دیتے. the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very furiously said بنی اسرائیل was ruined because of this. they applied law to the poor and forgave the rich. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غضبناک ہو کر فرمایا بنی اسرائیل اس سفارش کی وجہ سے برباد ہو گئے. وہ غریب پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. یہ اسٹوڈنٹس ہمارا تیسرا پیراگراف بھی مکمل ہو گیا ہے. آپ نے اس کو دہرانا ہے، لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. السلام علیکم.